बस ठीक है अंदर दी ना बंद कर दे बस ज़बान अमानुल्लाह कायम खानी, दुरूदो सलाम हो, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, औलाद पर, और स्पेशली इस केस में जो इस वक्त बहुत हाईलाइटेड है पाकिस्तान में 295 को लेकर। 295 है क्या और क्यों ही 295 से छेड़छाड़ की जाती है, ये मेरा नहीं हर पाकिस्तानी का सवाल है। इस मौके पर जब जिस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं, क्या ये मामला जो है वो जानबूझकर दोहराए जाते हैं या बाय मिस्टेक? इस वक्त तज्जियागार जो है फुरकान शाह साहब मौजूद हैं और स्पेशली इस केस के अंदर मुद्दई बनने जा रहे हैं, और इस केस में आगे जाके क्या होने वाला है रजब भट्ट के हवाले से। इससे पहले तरीके लबैक पाकिस्तान पहले इसके ऊपर इस केस के अंदर जो है प्रेशर डाल चुकी हुई है, FIR के हवाले से भी डिटेल्स आने वाली हैं। इसके साथ साथ फुरकान शाह साहब जो सोशल मीडिया की जीनत भी हैं, इस वक्त 295 के इस केस को लेके रजब भट्ट के खिलाफ मुद्दई बनने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं, आप ठीक हैं? बस इस वक्त तो ठीक नहीं हूँ भाई। ठीक नहीं है? आप वाहद वो शख्स हैं जिसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूं, क्या वजह है? कुछ अरसे बाद ना हम लोगों को टेस्टर लगाया जाता है, देखा जाता है कि हमारे अंदर नबी की मोहब्बत बाकी है कि नहीं। ठीक है, बार बार इस 295 सीट को छेड़ा जाता है। ठीक है, जो तो मुसलमान है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला है, वो तो ठीक नहीं होगा। सर मुझे बताइएगा, ठीक नहीं हूं। सर मुझे बताइएगा, अभी मुझे सबसे पहले तो ये, पहले तो आ जाते हैं आपके मुद्दई वाले मुद्दे पे भी आते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस तरह रजब भट्ट ने कहा कि मेरा उस्ताद सिद्धू मूसेवाला, उस पे 295 थी, मेरे ऊपर 295A 295C डाली गई है, ये कहा गया है, और साथ में कहा कि मैं ये जो परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं, ले फिर मैं 295 के नाम से लॉन्च कर रहा हूं। इस तमाम तर मामले को आप किस नजर से देखते हैं, पहले तो ये बताइएगा। इसने मुसलमानों को छेड़ा, टेस्टर लगाया। अगर हम लोग ना बोलते, इसने ये परफ्यूम लॉन्च करना था, और ये मेरे मजहब का, और वो इतनी बड़ी हस्ती है, उनका तो इसका बाप भी तमस्कर नहीं उड़ा सकता। इसने मेरे मजहब को छेड़ना था। हम तो वो नाम, जब तक हमारे जिस्म पे के कपड़े के ऊपर एक इतना सा गंदे पानी का दाग हो ना, तो वो मुबारक नाम हम लोग नहीं लेते। हमारे लिए इतना मुकद्दस नाम है। तो इसने वो मजाक किया है, उस दफा के नाम का परफ्यूम लॉन्च करके इसने हमारे जज्बात से खेला है। मैं रियासत से दरखास्त करूंगा कि इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई कर दी जाए, नहीं तो यहां पे बहुत बहुत बड़े गाजी इल्मुद्दीन शहीद आज भी बैठे हुए हैं। ये इंतशार से बचाया जाए। इसने जानबूझ के इंतशार किया है अभी, क्योंकि बहुत बड़े जितने भी आलमे दीन है ना, तकरीबन सारे एतकाफ पे बैठे हुए हैं, और ये जानबूझ के इसने ये टाइम सेलेक्ट किया ताकि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ठीक है, वो आलमे दीन एतकाफ पे बैठे हैं, उनके बाकी आगे पैरोकार, उनकी जमात के जो ओहदेदार हैं, वो तो सारे मौजूद है ना। इसके खिलाफ कार्रवाई किसी का मुझे नहीं पता। मैं इसके खिलाफ दरखास्त देने जा रहा हूं अभी थाना समनाबाद में, क्योंकि यहाँ पे मेरा इदारा, मेरा दफ्तर है। यहाँ पे बैठ के मैंने इसकी वो टिकटॉक सुनी है। मैं अपना फर्ज अदा करने जा रहा हूं, और आपको और अपनी कौम को गवाह बना के मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कोई बिठा नहीं सकता। और अगर इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मेरी जान भी चली जाएगी, तो मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुसलमान समझूंगा। अब यानी कि फुरकान शाह साहब जो है इस वक्त थाना समनाबाद जा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या लाहिया अमल आगे, इस केस को कहां तक लेके चलेंगे? देखें, रजब भट्ट केस में हमने बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारे मामला देखे। जिसका भी मामला हुआ, वकला का हुआ, बैठ के हल हो गया वकला के साथ। क्रिश्चियंस का हुआ, जब जिस पे 295 मेरे ख्याल से ए लगती है, तो ही ना मजहब जो है, वो बैठ के मामला हल हो गए। क्या ये मामलात जो हैं इस वक्त जो 295C वाले हुए हैं, क्या ये भी बैठ के हल होंगे, या फिर जिस तरह वो मुल्क से बाहर जा चुका है, ये किस तरफ केस जा रहा है आगे? इंटरपोल है, सारा कुछ है। मेरी सुने बात, आज तक इस्लामिक हिस्ट्री से आप मेरे से ज्यादा वाकिफ हैं। आप बारिश आदमी है, माशाल्लाह नेक आदमी है। मैं कौन होता हूँ कि इतनी बड़ी गुस्ताखी की माफ़ी मैं दे दूँ? नंबर एक। नंबर दो, मैंने आज तक इस जुर्म की किसी को माफ़ी मिलते अगर आपने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में या उसके बाद भी, तो मुझे बता दें इसकी माफ़ी है, आप मुझे बता दें।
نہیں یہ تو دنیا کا واحد وہ کیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کیس میں معافی ہو سکتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جہاں پہ شان کی بے گستاخی کی کوئی معافی نہیں. میں تو لیکن سر میرا سوال یہاں پہ یہ کیا یہ سوال میں یہی کر رہا ہوں سب سے کہ کیا یہ گستاخی ثابت ہو رہی ہے؟ ابھی تک قانونی ریکارڈز میں تو اس کے اوپر 295 کا کوئی کیس ہے ہی نہیں. ہوا ایک کراچی میں درج ہوا, لیکن ایف آئی آر ریکارڈز میں نہیں ہے. ایف آئی آر ہے کراچی میں, وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا, ان کی اپنی مرضی ہوگی. لیکن یہ تو اس نے کھلا کھلا چیلنج کیا ہے نا کہ لو تم لوگ 295 نمبر کی میں گاڑی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اس نے 295 کو چھیڑا ہے, اس نے اس کو چیلنج کیا ہے, اس کے خلاف کاروائی ریاست نے کرنی ہے. میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ قانون ہاتھ میں کوئی نہ لے, قانونی چارہ جوئی کریں. ادارے موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, ریاست میں اپنے ملک میں انتشار نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے, ہاں انتشار کوئی نہ پھیلائے, سڑکیں نہ بلاک کرے, قانونی کاروائی کے لیے درخواستیں دیں, اپنی کاروائی مکمل کریں. سر آپ نے ایک بات کی, آپ کی بات سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے. بالکل پری پلانڈ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کے کیا ہے یا جس طرح بھی کیا ہے, تو اس شخص کی ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے جس میں قرآن پاک آگے رکھ کے ہاتھ رکھ کے معافی مانگ رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اور ساتھ میں رجب فیملی جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کا بھی یہ سوال ہے, کمنٹ سیکشن میں بھرمار ہوئی پڑی ہے کہ جب اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ لی ہے, جب اللہ معاف کرنے والا ہے, تو بھائی انسان کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟ تو پھر ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو کہیں کہ جتنے اب تک جیلوں میں ہیں 295 کے 295 سی کے سب کو سے قسم لے لیں, سب کو رہا کر دیں. آپ کو اس چیز کو قبول کریں گے؟ میں تو نہیں کروں گا. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈڈ ہے چیز, یہ عوام نے دیکھنی ہے. اس کی توہین مذہب, توہین رسالت کی معافی دینے والے آپ اور میں ہوتے کون ہیں؟ ہم معافی دے سکتے ہیں؟ میرے تو اختیار میں نہیں ہے. اور جب اگر میری ایف آئی آر ریاست میری درج کر دیتی ہے, کیونکہ ریاست کو میں درخواست کر سکتا ہوں, حکم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, میں درخواست دوں گا, میں اس کا پرسو کروں گا. میں نے آپ کو شاید نالج میں ہے کہ نہیں, الطاف حسین پہ تھانہ ڈیفنس بی میں سب سے پہلے یہ ایف آئی آر کا مدعی میں ہوں, جس وقت وہ پورے زور میں تھا. الطاف حسین, ہاں جی, ایم کیو ایم والے, میں ون اینڈ اونلی فرسٹ. اس کے بعد 32 سے 34 ایف آئی آر لاہور میں ہوئی تھی, اور پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے 100 ہو گئی تھی. میں تو اس سے نہیں ڈرا تھا جس سے لوگوں نے کہا کہ مار دے گا. میرا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی نا شرک ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. 295 کے اگر کیس کو دیکھا جائے ملک پاکستان میں یا جہاں پہ بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں 295 کو لے کے, تو کیا سمجھتے ہیں 295 کے کیس میں, اور اسپیشلی 295 کی جو اس کی حقیقت ہے, جو اس کی ڈیمانڈ ہے کہ 295 ہے کیا, وہ لوگوں تک کیسے اویئرنیس پہنچائی جا سکتی ہے؟ اور یہ آپ ذرا عوام کے سامنے ذرا مشورہ دے دیں. توہین مذہب کی اجازت کوئی نہیں دیتا. توہین رسالت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ توہین رسالت کی معافی. میں کون ہوں یار؟ آپ کون ہیں؟ حکومت کی کیا اوقات ہے میرے نبی کے سامنے؟ ہے کوئی اوقات؟ سر کوئی میں دنیا کی اوقات نہیں, تو پھر ساری دنیا جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اس کے لیے اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے؟ ہم لوگ معافی موفی کا میں نہیں مانتا اس معافی کو. اس کا یہ مطلب ہے کل کو جس کا دل کرے گا یہ توہین کرے گا, اس کے بعد معافی مانگ لے گا, ایک دفعہ ویوز لے گا, پاپولرٹی لے گا, اور اس کے بعد معافی مانگ لے گا. کیا اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں؟ یہ قانون ہونا چاہیے, اس قانون کی معافی ہے. 780 میں تو گورنمنٹ معاف نہیں کرتی, توہین عدالت میں تو آپ معاف نہیں کرتے, تو توہین رسالت پہ آپ معاف کرنے چل پڑے ہیں. نہیں, عدالت میں تو بھی کیس چلے گا, تو پھر سر توہین عدالت مختلف لوگوں پہ لگاتی ہے نا, توہین عدالت اس پہ معافی دیتی ہے بہت مشکل سے. تو پھر توہین رسالت پہ بھی معافی نہیں ہو سکتی کسی قیمت پہ بھی. اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. آپ جیسا نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. سر بالکل صحیح بات ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کیس میں اب رجب جو ہے, جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, تو کیا یہ مسالک کی جنگ تو نہیں آگے چھڑ جائے گی؟ میں اہل تشیع میرے بڑے قریبی دوست ہیں, میں ان کے علماء کرام سے باقاعدگی سے باضابطہ رابطے میں رہتا ہوں. جی وہ انتشاری نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, ان کو بھی ایسے فتنے کو جو مسالک کی لڑائی کرا سکتا ہے, جی, اس کو لگام ڈالنی چاہیے. ان کو خود اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا چاہیے.
میں تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا. بالکل صحیح بات ہے سر. لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ اس کیس کے حوالے سے آپ ڈٹ گئے ہیں, پیچھے تو نہیں ہٹنے والے ابھی؟ دیکھیں نا, اگر ہٹ جاؤں گا, اگر ڈٹ جاؤں گا تو شاید اگلے جہان میں کوئی رعایت مل جائے گی. اگر ہٹ جاؤں گا تو دنیا و آخرت میں ذلت تو پھر مقدر ہے ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر, میں اب جاتے جاتے پھر ایک بات کرتا جاؤں. عوام تو کہہ رہی ہے کہ رجب ایک برانڈ ہے, کمنٹس میں کہہ رہی ہے آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, آپ کلمہ گو مسلمان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ رجب ایک برانڈ ہے, رجب بڑا اچھا انسان ہے, وہ کیا یہ لوگوں کے ذہن یوسف میں چل رہا ہے یہ قذاب بھی بتا تو دیں. مسلمان کہلواتا تھا, مسلمان کہلاتا تھا, مسلمان کہلاتا تھا نا. تو پھر بات نکلے گی تو بڑی دور چلی جائے گی. میں اس وقت نا شدت جذبات میں ہوں, اس وقت میرے الفاظ پہ میری گرفت نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, اس وقت میرے الفاظ پہ میری گرفت نہیں ہے. نہیں تو آپ میرا کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, میرے الفاظ پہ میری مکمل گرفت ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اس لیے میں سب سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں کسی کو انٹرویو نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میرے الفاظ میرے قابو میں نہیں ہیں. یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی عام شہری, کوئی عام نوجوان کوئی غلط قدم اٹھا لے. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی قسم کا کوئی نیگیٹو, جس نے جو کاروائی کرنی ہے قانونی کرے. بالکل صحیح بات ہے. قانونی ادارے موجود ہیں, ریاست موجود ہے, ریاست کو آپ انڈیکیٹ کریں, آگے ریاست جانے, اس کا کام جانے. لا موجود ہے ملک میں, تو لا کے تحت یہ جو ہے سارے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال جی, فرقان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنا موقف دے دیا. ابھی اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں رجب بٹ کے اگینسٹ, اور جیسے یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے, ایف آئی آر ہو جاتی ہے, تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ان سے ملیں گے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.